بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ چوہا کس قسم کا فسادی جانور ہوتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مارنے کا حکم کیوں دیا اور اس کا شیطان کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگ سونے لگو تو اپنا دیا یا چراغ وغیرہ بجھا دیا کرو، اور یہ کس قوم کی مسخ شدہ شکل ہے، اور لوگ مشک چوہے کی ناف کیوں باندھتے ہیں، اور اس کا شرعی حکم کیا ہے، اور اس کا جوٹھا کھانے سے کون سا مرض پیدا ہوتا ہے، اور ایسا کون سا طریقہ ہے جس سے ہم چوہوں کو ختم کر سکتے ہیں یا اپنے گھروں سے نکال سکتے ہیں، اور اگر کوئی شخص چوہے کو خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ ماہرین حیوانات نے چوہوں کی مختلف اقسام بیان کی ہیں، مگر آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم صرف ان چوہوں کی بات کریں گے جو کہ عام طور پر گھروں میں پائے جاتے ہیں۔ ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ چوہوں سے بڑھ کر اور کوئی بھی فسادی جانور نہیں ہے۔ چوہا نہ کسی چیونٹی کو بخشتا ہے اور نہ ہی کسی بڑے کو۔ چوہے کے سامنے جو بھی کچھ آتا ہے یہ اس کو تباہ و برباد کرتا چلا جاتا ہے۔ چوہے کے فسادی ہونے کی ایک مثال یہ بھی بیان کی جاتی ہے، یہ جب کسی ایسی تیل کی بوتل یا برتن کے پاس آتا ہے جس تک اس کے منہ کی رسائی نہیں ہوتی تو یہ اس میں اپنی دم ڈال دیتا ہے اور اپنی دم کو تر کر لیتا ہے اور اپنی دم کو چوس لیتا ہے، اور اس طرح یہ تمام تیل ختم کر دیتا ہے۔ ناظرین، اس کے فسادی ہونے پر ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، خواہ آپ احرام کی صورت میں حرم شریف میں ہوں یا احرام کے بغیر ہوں، ہر حالت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانپ اور بچھو وغیرہ کو بھی مارنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ جس طرح چوہا فاسق اور فسادی جانور ہوتا ہے اسی طرح سانپ اور بچھو وغیرہ بھی فاسق اور فسادی جانور ہوتے ہیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کیونکہ اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی رسی کاٹ دی تھی، اس لیے اسے قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احکام القرآن میں یزید بن ابی نعیم کی سند سے لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ چوہے کو فاسق کیوں کہا جاتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ چوہے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آگ لگانے کے لیے چراغ کی بتی اٹھا رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اٹھا کر مار ڈالا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ چوہے نے آ کر چراغ کی بتی اپنے منہ میں لے لی اور اسے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مصلے پر، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، ڈال دیا، جس کی وجہ سے مصلے کا وہ حصہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کیا کرتے تھے بقدر 1 درہم جل گیا۔ اور امام حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ چوہا آیا اور اس نے چراغ کی بتی منہ میں ڈال لی۔ ایک لونڈی چوہے کو جھڑکنے لگی مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منع کر دیا۔ چوہا وہ بتی لے کر اس مسلے پر جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے لا کر ڈال دی، جس سے مسلح جل گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سونے کا ارادہ کرو تو چراغ گل کر دیا کرو، یعنی کہ اس کو بجھا دیا کرو، کیونکہ شیطان ان جیسوں کو ایسے کام کرنے کی رغبت دلاتا ہے تاکہ تم کو جلا دے۔ ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 2 سال میں اپنی کشتی کو تیار فرمایا، اور اس کشتی کی لمبائی 300 ہاتھ تھی اور چوڑائی 50 ہاتھ اور بلندی 30 ہاتھ تھی۔ یہ کشتی 7 کی لکڑی سے بنائی گئی تھی اور اس میں آپ علیہ السلام نے 3 منزلیں بنائی تھی۔ نیچے کی منزل میں جنگلی جانور، درندے اور حشرات کو رکھ دیا تھا، اور درمیانی منزل میں سواری کے جانور اور چوپائے تھے، اور اوپر والے حصے میں حضرت نوح علیہ السلام اور باقی لوگ موجود تھے۔ جب کشتی میں بہت گوبر اور گدھ وغیرہ جمع ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہاتھی کی دم کو ہلائیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس کے نتیجے میں ایک سور اور ایک سوری برآمد ہوئے۔ چنانچہ ان دونوں نے نکلتے ہی کشتی میں موجود تمام غلاظت کو کھا کر صاف کر دیا۔ اسی طرح جب چوہا کشتی کے کنارے پر آ کر اس کی رسیوں کو کاٹنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ شیر کی دونوں آنکھوں کے درمیان چوٹ مارے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس سے ایک بلہ اور ایک بلی نکلی، اور ان دونوں نے چوہے پر حملہ کر کے اس کو رسی کاٹنے سے باز رکھا۔
اس روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چوہا اس قدر فسادی جانور ہے کہ اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی رسی کو کاٹنا چاہا تھا۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ بخاری اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم گم ہو گئی، کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ ان کا کیا انجام ہوا، بس اس مقام پر صرف چوہے نظر آتے تھے، اور ان چوہوں کا یہ حال تھا کہ جب ان کے سامنے اونٹنی کا دودھ رکھا جاتا تو اس کو نہیں پیتے تھے، مگر جب بکری کا دودھ ان کے سامنے رکھتے تو اس کو پی لیتے تھے۔ بنی اسرائیل پر اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام تھا اور بکری کا دودھ اور گوشت حلال تھا، اس لیے ان چوہوں کا اونٹنی کے دودھ سے اعتراض کرنا یعنی اس کو نہ پینا اور بکری کے دودھ کو پی لینا اس امر کی دلیل ہے کہ یہ چوہے بنی اسرائیل قوم کی مسخ شدہ شکل ہیں۔ ماہرین حیوانات نے چوہے کی ایک قسم مشکی چوہا بھی بتائی ہے، اور لوگ اس کو ناف کی غرض سے شکار کرتے ہیں، اور اس کو پکڑ کر ایک کپڑے کی پٹی سے اس کی ناف کو باندھ کر لٹکا دیا جاتا ہے۔ اس طرح اس کا خون ایک جگہ پر جمع ہو جاتا ہے، پھر اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی ناف جو کپڑے سے بندھی ہوئی ہوتی ہے کاٹ لی جاتی ہے اور اس کو جوں میں دبا دیا جاتا ہے۔ کچھ عرصے بعد وہ خود منجمد ہو کر نہایت ہی خوشبودار مشک بن جاتا ہے۔ ایک اور روایت نقل کی گئی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے اور ہر یہودی اور نصرانی اور ہر ملت کا پیروکار اسلام قبول کرے گا، اور چوہا بلی سے اور بکری بھیڑیے سے مامون ہو جائے، یعنی کہ امن والے ہو جائیں، اور چوہا تھیلے کاٹنے چھوڑ دے، تو یہ وہ وقت ہوگا کہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب آ جائے گا۔ اور چوہوں کا شرعی حکم یہ ہے کہ چوہوں کا گوشت حرام ہے اور ان کا جوٹھا مکروہ ہے، کیونکہ چوہوں کا جوٹھا کھانے سے نسیان یعنی کہ بھول جانے کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ گھی میں ایک چوہا گر کر مر گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ چوہے اور اس کے آس پاس کے گھی کو پھینک دو اور بقیہ گھی استعمال کر لو، اور اگر بہنے والی چیز مثلاً سرکہ، روغن، زیتون، پگھلا ہوا گھی، دودھ اور شہد وغیرہ میں اگر کوئی مردار گر کر مر جائے تو ان کا کھانا ناجائز ہے۔ البتہ اس ناپاک گھی یا تیل کو چراغ میں استعمال کرنے کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ ہم انہیں اپنے گھروں سے کس طرح باہر نکال سکتے ہیں۔ تو ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ آٹے میں کبوتر کے بیج کو ملا کر چوہے یا کسی اور جانور کو کھلا دی جائے تو وہ فوراً مر جائے گا۔ چوہے کو اپنے خواب میں دیکھنے کے متعلق اہل علم کا کہنا ہے کہ چوہے کو خواب میں دیکھنا فاسقہ عورت کو دیکھنا ہے۔